إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يتقبل الله من المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات دیکھیے گزشتہ جمعہ اس وقت ہم لوگ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں تھے اور 9 ذی الحجہ کے روزے میں مصروف تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جمعہ آ گئی جس میں عید الاضحیٰ سے بھی ہم فارغ ہو گئے. اس کے بعد ایام تشریق بھی ہمارے سے رخصت ہو گئے. زندگی اتنا ہی دیر کا مسئلہ ہے کہ جس میں آدمی کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا، وقت نکل جاتا ہے. عام طور پر لوگ 3 زمانے بتاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل. ایک بڑے محقق شاعر نے کہا ہے کہ زمانے 3 نہیں 2 ہیں، ماضی ہے یا مستقبل ہے. حال کہاں ہے؟ آپ نے اسے بھی حال کہا، یہ نکل گیا. یہ سیکنڈ جس میں آپ ہیں وہ کہاں آپ نے اسے پکڑ پائے، گزر گیا. سیکنڈ گزرا وہ ماضی ہو گیا. یا تو پاسٹ ہے یا فیوچر ہے، حال تو ہے ہی نہیں. تو زمانے 2 ہیں، ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے. آدمی ماضی کے چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، نہ سیکھے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو ایام چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، خاص طور پر ابھی جیسے ہم لوگ گزرے قربانی والے ایام، یہ ایام بہت بابرکت ایام تھے. بہت ہی ان کا ایک مقام اور احترام تھا. اب ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کی طرف ہر آدمی توجہ کرے اور اس کے بعد سوچے کہ وہ اعمال جو میں نے کیے ہیں اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس لیے کہ اگر وہ اعمال اللہ کے یہاں قبول نہ ہوئے تو پھر اس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اس لیے ان گزرے ہوئے ایام کے اعمال، خاص طور پر قربانی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھی وہ اعمال جو ہم نے گزرے ہوئے ایام میں کیے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ تو ہے. اس لیے کہ آخرت میں جانے کے بعد تو پتہ چلے گا
کیا جو کیا تھا وہ قبول ہوا ہے، کیا جو کیا جو قبول نہیں ہوا۔ لیکن آخرت سے پہلے بھی تو معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ جو کمی بیشی ہے اسے آنے والے دنوں میں پورا کیا جا سکے۔ آپ نے دیکھا امتحانوں سے پہلے، بڑے امتحانوں سے پہلے ٹیوشنوں میں، اسکولوں میں چھوٹے امتحان کرائے جاتے ہیں، تاکہ طالب علم کو بھی معلوم ہو جائے وہ کس پوزیشن میں ہے، اور اسکول والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کس پوزیشن میں ہیں۔ تو اس سے بڑے امتحانوں سے پہلے چھوٹے امتحان کرائے جاتے رہتے ہیں۔ اس سے طالب علم کو بھی اپنی جو خوش فہمی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ بہت سارے مرتبہ آدمی بہت خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، میں تو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھی تو کیسا ہے۔ بہت سے معاملات میں آدمی بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان ایسے دھوکے کی چیزیں ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا دھوکے میں۔ بہت سارے لوگوں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا بیماری ہے، میں تو فٹ فاٹ ہوں، بہت تندرست ہوں، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اچانک ہے، ورنہ میڈیکل کے اصطلاح میں وہ کہتے ہیں نہیں بھی ان کو بہت پہلے سے مسئلہ شروع ہو گیا تھا، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، انہوں نے آ کر اسے درست نہیں کرایا، اس لیے یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ اچانک کا جو لفظ ہے وہ ہم لوگوں کو لگتا ہے، ورنہ اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے استاد محترم کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ان صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا۔ میرے استاد نے پوچھا اچانک کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام جو ہے 1 سال بعد ہونے والا تھا وہ پہلے ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اچانک یہ ہو گیا۔ بھئی اچانک ہو گیا اس لیے کہ کام تو 1 سال بعد ہونے والا تھا، اب ہو گیا تو اچانک کا لفظ بول سکتے۔ آپ بتائیے کہ جو صاحب انتقال ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا کیا یہ اور 15 سال جینے والے ہیں؟ ان کی حیاتی کا آپ کو علم تھا کیا؟ نہیں۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی 500 سال پہلے ازل میں لکھ دیا تھا کہ ان کا پیریڈ اتنا ہے یہاں پر۔ وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے، جب جسم تیار ہوا تو فرشتہ جو روح لا کر ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس میں حدیث میں تفصیلات ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، اچھا برا سب اس کے ساتھ وہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو 500 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو اب انتقال ہونا ہے۔ اب آپ کا اچانک لفظ کہنا یہ بتا رہا ہے گویا آپ کی نظر میں یہ ابھی 20 سال جینا تھا، آپ کو اس سے پہلے اللہ نے ان کو بلا لیا۔ تو عزیزان گرامی، تو بیماری اچانک تو پتہ نہیں چلتی، بیمار کا علم انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو مسئلہ پہلے سے تھا، انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں نے پہلے بھی مشہور ایک حکیم کا واقعہ سنایا تھا۔ ایک حکیم صاحب جو نفس پکڑنے میں ماہر تھے، پہلے دوا علاج جو ہے آدمی کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جا کر وہ بتائے میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری۔ حکیم ہوتے تھے، نفس پکڑتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ بھی آپ کو یہ بیماری ہے اور یہ علاج کرنا ہے۔ آج جا کر بتانا پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بتانا پڑتا ہے، پھر ڈاکٹر صاحب سننے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرا لو، پھر بلڈ ٹیسٹ کے بعد کہتے ہیں ایک وہ اسکیننگ نکال لو، ایک وہ اسکیننگ نکال لو، اور سب کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو خیر اس حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی اپنے کسی کو لے کر گئے، تو
جب موقع ہوا وہ اندر گئے تو حکیم صاحب نے یہ جن کو لے کر گئے ہیں بیمار، ان کو نہیں بلکہ انہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کو لگا شاید یہی اپنا کچھ علاج کرانے کے لیے آئے۔ ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھئی آپ کی دل کی جو نسیں ہیں وہ بہت کمزور اور بہت دھیمے چل رہے ہیں، آپ فوراً جائیے اپنا علاج کرائیے۔ اور صاحب کہنے لگے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بیمار تو یہ ہے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ بھی اپنا فوراً جا کر ٹیسٹ کرا لیجئے، اس لیے کہ قلب سے خون نکلنے کی جو نسیں ہیں وہ بہت زیادہ بند ہو گئی ہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا۔ وہ صاحب کہنے لگے عجیب حکیم ہے، میں تو اچھا ہوں، مجھے بتا رہے ہیں میں تو یہ بیمار کو لایا۔ انہوں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی، دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، قیامت کے دن تو پتہ چلے گا ہی کس کے کیا اعمال قبول ہوئے ہیں، کس کے کیا نہیں قبول ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ذمہ داری یہ بھی دی گئی ہے کہ بھئی دنیا میں تمہارے اعمال قبول ہونے ہیں تو ان اعمال کو کس کسوٹی پہ تمہیں پرکھنا ہے، کہاں اس کا جو ہے جانچ پڑتال کرنا ہے، اس چیز کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ اسی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قربانی، جانور کی جو قربانی کا عمل ہے، یہ عمل یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم کن کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں، اسے قرآن مجید نے واضح کیا۔ اب ہر آدمی غور کر لے کہ بھئی اس معیار پر اس پر یہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسے دیکھ۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ پہلی قربانی روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے ان کے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ ان دونوں میں ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا اور بات لڑائی جھگڑے تک آ گئی، تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے دربار میں قربانی کے ذریعے سے پیش کریں۔ جس کی قربانی صحیح ہو گئی سمجھو کہ وہ آدمی اپنی بات میں صحیح ہے، اور جس کی قربانی صحیح نہیں ہوئی اس وہ آدمی اس کی بات صحیح نہیں ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے مشورہ دیا، تو دونوں فرزند قابیل اور حابیل، ایک نے کچھ معمولی سی اناج وغیرہ کو قربانی میں پیش کیا اور ایک نے ایک جانور کی قربانی رکھی۔ اور اس زمانے میں قربانی کے قبول کا فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس چیز کو وہ چھو لیتی تو سمجھے کہ وہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر قابیل نے حابیل پر ظلم و زیادتی کی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس طرح روئے زمین پر پہلا خون اور پہلا قتل ہو گیا۔
اس پورے واقعے میں جو مختصر میں نے آپ کو رکھا، حابیل نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے یہاں وہی لوگوں کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو انہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ 6ویں پارے کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ یہ حصہ آپ کو مجھے ہمیشہ سمجھنا ہے، آپ کے اور میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ عمل چھوٹا ہے بڑا ہے اسے دیکھیے مت، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہ ہوا تو پھر سوائے پریشانی اور ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن نے بتایا، اللہ نے بات بتائی حضرت کہ اعمال متقیوں کے قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اب ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری زندگی میں اور میرے اندر تقوی کتنا ہے۔ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوگا اس کے اعمال اسی درجے کے قبولیت کو پہنچیں گے، اور جس کا اندر تقوی نہیں ہوگا یا کم ہوگا پھر اس کے اعمال کا فیصلہ بھی وہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، قربانی چونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو آدمی اس پر توجہ دیتا ہے، تھوڑی بہت توجہ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن صبح سے شام بھی تو بہت سے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز ہے، فرض نمازیں ہیں، اس کے بعد پڑھی جانے والی نوافل ہیں، اس کے بعد کیا جانے والا ذکر ہے۔ اسی طرح آدمی مسجد آتے جاتے ہوئے کچھ صدقہ کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرے اعمال ہیں جو روزانہ آدمی کرتا ہے۔ چونکہ کوئی بھی عمل اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو سمجھیے کہ اس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ عمل چاہے اللہ کے یہاں اس کا مطلوب نہ بھی ہو لیکن اس پر پکڑ ہوتی رہے گی، اتنے وقت کو آپ نے ضائع کیوں کیا۔ اسے مثال سے سمجھیے، بہت سے کمپنیوں میں بعض بڑے درجے کے پوسٹوں پر کام کرنے والوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، مجھے بتایا گیا کہ ان حضرات کا پوسٹ اتنا بڑا ہے، یہ اتنے انٹیلیجنس لوگ ہیں کہ ان کی ایک ایک منٹ کی قیمت ہوتی ہے، ایک منٹ کی ان کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ گھر سے جب چلتے ہیں وہیں سے کاٹا شروع ہو جاتا ہے، ان کی تنخواہ کا، ان کے پیسوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جا کر آفس پہنچ رہے ہوں، وہاں جا کر آدھے گھنٹے کے بعد وہ کام شروع کر رہے ہوں، لیکن وہ آدھا گھنٹہ، یہ جانے کا 1 گھنٹہ، یہ سب اس میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر شریعت نے بتایا آپ کوئی سا بھی عمل کر رہے ہیں، رات میں 8 گھنٹے آپ سو رہے ہیں لیکن آپ سنت کی نیت سے سوئیں، سنت کے موافق سوئیں، اور یہ ارادے سے سوئیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ مجھے جو یہ تھکن ہے یہ دور ہوگی تو صبح اٹھوں گا چاق و چوبند ہو کر، چست ہو کر فجر کی نماز ادا کروں گا۔ یقین مانیے کہ وہ آپ کے 8 گھنٹے آپ سمجھ رہے ہیں سونے میں گزار دیے، لیکن فرشتے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ 5-10 منٹ کے لیے بیت الخلا جا رہے ہیں لیکن آپ سنت کے طریقے سے جائیں گے تو آپ کے 5-10 منٹ بھی کاؤنٹ ہوں گے، وہ بھی ثواب اس پر لکھا جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا تو سمجھیے کہ اس کی کاؤنٹنگ ثواب دے گی۔ عزیزان گرامی، قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ہی چیزوں کو قبول فرماتے ہیں، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، قربانی
چھوٹے جانور کی ہو، بڑے جانور کی ہو، قیمتی ہو، کم قیمت کا ہو، ایک حصہ ہو، پھر حصہ بھی کم قیمت کا ہو، زیادہ قیمت کا ہو، ان قیمتوں پر کوئی نظر نہیں جائے گی، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس جذبے سے، کس محبت سے، کس اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کیے ہیں۔ اس کام کے پیچھے کی اس نیت کو، اس آپ کی چاہت کو، اس تڑپ کو دیکھا جائے گا، اور اس پر جو ہے آپ کے قبول اور ناقبول ہونے کا فیصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ دینی معاملات میں انتہائی درجے کمزور ہوتی جا رہی ہے، سست ہوتی جا رہی ہے، اور لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ بنیادی اور ضروری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف تک امت مسلمہ کی توجہ نہیں ہے۔ عقیدوں کا مسئلہ ہے، عقیدوں میں امت مسلمہ کمزور ہوتی چلے جا رہی ہے۔ عقیدے جو بنیاد ہے، جس کے بغیر اعمال قبول نہیں کیے جاتے، ان بنیادی عقیدوں کا علم نہیں ہے، اور ان بنیادی عقیدوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے عبادات میں بھی معاملہ بہت نازک اور کمزور ہوتا چلا گیا ہے۔ اتنا کمزور ہوتا چلا گیا ہے کہ فرائض، نمازوں کے جو فرائض ہیں اس کا علم نہیں ہے، اور فرض نمازوں کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات ہیں، معاملات میں تو امت اتنی کمزور ہے اور اتنی لاپرواہ ہے کہ معاملات کی وجہ سے امت مسلمہ غیروں کی نظروں میں دن بدن گرتی جا رہی ہے، دن بدن بے وزن ہوتی جا رہی ہے، لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام کے پھیلنے کے واقعات جو مورخین نے لکھے ہیں، اور لکھنے والوں میں خاص طور پر عیسائی مورخین نے، غیر مسلم مورخین نے جو واقعات لکھے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا، کس بڑے پیمانے پر جو پھیلا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کے راز کیا ہے، انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بڑوں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ معاملات میں یہ لوگ اتنے پکے ہیں، اتنے سچے ہیں، اور اتنے کھرے اور سیدھے ہیں کہ ایسا کوئی دوسرا آدمی معاملات نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اسلام غیروں کے درمیان میں مقبول ہوتا چلا۔ یہ اور بات ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام زور سے پھیلا ہے، تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے، شدت سے پھیلا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر زور سے پھیلتا، تلوار کے بلبوتے پر پاؤں پھیلتا، تو خلافت راشدہ کے بعد کتنا بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں امت مسلمہ بالکل بہت پاور میں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے اپنے بستیوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے محلوں میں بے شمار غیر مسلموں کی آبادی تھی۔ کبھی ان کو کسی بھی معاملے میں مذہب کے چھیڑا نہیں گیا ہے۔ ہمارے ملک کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کتنے بڑے اور پاورفل بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے مذہبی معاملات میں کسی کے مذہب والوں کو اپنے مذہب میں آنے کی نہ دعوت دی ہے، نہ اس پر کسی طرح کا کوئی جبر کیا۔ اسلام تو اخلاق اور معاملات کی وجہ سے پھیلا ہے، اس لیے اخلاقیات پر، معاملات پر قرآن و حدیث میں بے شمار آیتیں اور احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے حقوق کا ذکر کیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں،
تو اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق وَبِذَارِ ذِي الْقُرْبَى وَبِالصَّاحِبِ، لمبی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے اوپر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور مختصر جو پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے۔ مختصر پڑوسی کو آپ بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں کوئی بیٹھا ہے، 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جو بیٹھا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اسے بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور پڑوسی کے سلسلے میں قرآن نے کہا کہ یہاں پر مسلمان غیر مسلمان کی کوئی بحث نہیں، بس انسان ہونے کی بحث ہے۔ یہ انسان ہے، اب یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی میرا پڑوسی غیر مسلم ہے تو میں اسے تکلیف دے سکتا ہوں۔ شریعت نے کہا پڑوسی تھوڑی دیر کے لیے بنا ہے، بس میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم بس میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے زور زور سے، جیسے لوگ بعض فونوں میں بات کر رہے ہیں، زور زور سے سن رہے ہیں، اس سے اس آدمی کی خلوت میں، اس آدمی کے لائف میں جو ہے پریشانی ہوتی۔ یہاں تک اصول بتائے گئے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ اسلام ہے، اسلام کا حصہ ہے، آپ نے کبھی اس پر توجہ دی؟ ایک عمارت کے قائم ہونے کے لیے یا تو 4 دیواریں ضروری ہیں یا 4 پلر ضروری ہیں، اس کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اسلام پر میں مکمل کام کر رہا ہوں یا اسلام کا میں مکمل ماننے والا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں۔ بھئی باقی معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس سب میں کیا تمہارا درجہ ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی درجہ نہیں ہے، اس میں کوئی توجہ نہیں ہے، اس میں جو ہے بالکل جو ہے صفر ہے۔ تو بتائیے کہ ایک معمولی عمارت 4 دیواروں کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، 4 ستونوں کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، تو آپ کا اسلام صرف 1 پلر پر، وہ بھی مکمل نہیں ہے، کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، امت مسلمہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، امت کو اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو اپنے نوجوانوں کی اور بچوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان کی نگرانیاں نہیں کی، ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی اور ان کو صحیح غلط کا فرق نہیں سمجھایا، تو آنے والے دنوں میں یہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے، پوری امت کے لیے درد سر بڑھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ خاص طور پر جن علاقوں میں زیادہ تعداد میں رہتی ہے، آپ ذرا ان علاقوں کا سروے کیجئے، ان علاقوں میں جا کر جو ہے جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 5-10 منٹ اجنبی کی طرح بن کر بیٹھیے، آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسنا پسند کریں گے، ان بچوں کی وہ گفتگو سن نہیں سکیں گے۔ سگنلوں کے پاس جہاں سگنل ہوتے ہیں، آدھا منٹ 1 منٹ کے لیے گاڑیاں رکتے ہیں، اجنبی بن کر آپ ذرا توجہ دیجئے، امت کے بچے 14-15 سال کے، اس کے آگے پیچھے کے بچے، ان کی زبانیں کس طرح کی بات اور کس طرح کی بےہودہ کلمات ان کے زبانوں سے نکل رہے ہیں، اور انہیں کوئی اس چیز کا افسوس نہیں ہے۔ کان جو ہے آپ کے پک جائیں گے۔ عزیزان گرامی، زبان جس کی حفاظت شریعت نے اتنی زیادہ کی، اللہ نے اس کی دیکھ بھال اور اس کا اتنا اہتمام کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچہ ماں کے پیٹ میں جو پلتا ہے تو اسے جو غذا دی جاتی ہے، چونکہ وہ خون کی غذا سے بڑا ہوتا ہے،
تو ناف کے ذریعے سے جو ہے اسے غذا دی جاتی ہے، منہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خون چونکہ گندا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے غذا نہیں پہنچاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ زبان اتنی عمدہ اور بے مثال چیز ہے کہ اس سے آگے چل کر یہ آدمی اللہ کا نام لینے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہے۔ اتنی پیاری زبان سے، اس منہ سے گندا خون کیسے اس میں پہنچا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ بچے کو ناف کے ذریعے سے جو ہے خون پہنچایا جاتا ہے، جو غذا کی شکل میں بن کر بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور آج جو ہے امت کے یہ نوجوان، یہ بچے جن کی زبانیں آپ جو ہے جا کر کسی علاقے میں اجنبی بن کر بیٹھے رہیے، کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کتنے بیہودہ کلمات کہہ رہے ہیں اور کس بے تکلفی سے کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ تہذیب ہے؟ کیا یہ اسلامی کلچر ہے؟ اگر یہ اسلامی کلچر لوگ اسے سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کو امت مسلمہ سے اور اسلام سے جتنی بھی نفرت ہو رہی ہے اس میں کوئی ان کا قصور نہیں ہے۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے بچوں کی اور معاشرے کی دیکھ بھالی نہیں کی، جس کی وجہ سے غیروں کی نظروں میں امت مسلمہ نام بن گیا ہے گندگی کا، دھوکے کا، فریب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قربانی کا آپ نے سنا۔ علامہ اقبال نے بہت لمبے اشعار میں مسئلہ سمجھایا اور بڑے نکتے کی بات بتائی۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بچے کو لا کر شیرخوار بچے کو مکے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اللہ کے حکم سے ملک شام۔ اب پھر بچے کی عمر 13-14 سال علی اختلاف الاقوال جب ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آ کر کہتے ہیں ایسا ایسا مسئلہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بچے کی یہ جو تربیت ہوئی، والد تو چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے، پھر 14 سال کے بعد لوٹے ہیں، تو بچہ اللہ کے حکم سے ذبح ہونے کے لیے جو تیار ہے، یہ تربیت کس نے کی؟ اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ تربیت ماں کی تربیت تھی۔ یہ ماں نے جو ہے اس قابل بنایا تھا کہ بچے نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو سب سے زیادہ ضروری بچیوں کی تعلیم و تربیت۔ آج امت جو ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتی، حالانکہ بچیوں کی تعلیم و تربیت سے پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پورا خاندان اس پر جو ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کے اندر دینی تعلیم اور دینی تربیت کا شعور اتنا داخل کر دیجئے، اتنا پڑھائیے، اتنا بھر دیجئے کہ ان کے اندر جو ہے دین سے کبھی بیزارگی کا یا دین کے خلاف کسی طرح کا کوئی تصور نہ ہو۔ آج معاشرے میں ہمارے مسلمان بچوں کو بہنوں کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی ویڈیو بنا کر بھیجتا ہے، کوئی کچھ کر کے بھیجتا ہے۔ صرف اس سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ ان بچوں کے ایمان پر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر ایمان سے نکل رہے ہیں۔ اس کے لیے گھروں میں ماؤں کو، بہنوں کو بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو قربانی کا جذبہ آیا وہ ماں کی تربیت سے آیا، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کے اندر ایسی تربیت کریں
کہ ان کے اندر دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو تو تب جا کر جو ہے کام مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر ہے